جی صاحب بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت تھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، اسی محبت کا نتیجہ ہی ہے کہ آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو نام لیا جا رہا ہے یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ بے شک۔ دوسرا آپ یہ سمجھیں، قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بے شک، کہ دیکھیں ایک اصل ہوتا ہے، ایک نسل ہے، ایک اصل ہے، ایک نسل ہے۔ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان کا ایمان اصل ہوتا ہے، واہ، اور جو امتی ہوتے ہیں وہ بمنزلہ نسل کے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نبی ہوتا ہے وہ بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، باپ اصل ہوتا ہے، آگے بیٹا نسل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے، اسی روحانی اعتبار سے جو نبی ہیں وہ ہمارے باپ ہیں، سبحان اور اسی روحانی اعتبار سے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی واہ بیویاں واہ واہ واہ، کیا بات ہے، یہ ہے ام المومنین۔ سبحان اللہ، اور پھر یہ واحد خاتون ہے جسے ہم خاتون اول کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کسی کو خاتون اول کہتا رہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کائنات کے اندر خاتون اول اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سیدہ بہت اچھے، جیتے رہیے، واہ واہ۔ اور دوسری بات ہے کہ حضرت خطیب، ابھی علامہ صاحب نے ووجدک عائلاً کا بتایا کہ تمام مفسرین نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ جو حضرت خدیجہ کا مال تھا اسی کے بارے میں بات ہو رہی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ ساری آیات میں فرمایا کہ اللہ لے گیا، حالانکہ لے کے کون گئے؟ جبرائیل علیہ السلام، فرمایا اللہ لے گیا۔ پھر آگے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کنکری کس نے ماری؟ حضور علیہ السلام، فرمایا اللہ نے ماری۔ اللہ ووجدک عائلا فغنا، کہا کہ اللہ نے غنی کیا، حالانکہ غنی کس نے کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وساطت سے۔ واہ، یعنی کہ بات جبرائیل کی آئی تو اللہ نے کہا میں نے کیا، جی جی جی، بات نبی کی آئی تو اللہ نے کہا میں نے کیا، اور بات خدیجہ کی آئی تو اللہ نے کہا میں نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت اور شان عطا فرما دی ہے، اس میں تو آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کائنات کی یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود امین کہا۔ واہ، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جلدی سے بات کو ختم کروں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وادی میں کھڑے ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو باتیں کر رہے تھے، ساتھ حضرت خدیجہ بھی تھی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا جبرائیل امین سے بات ہو رہی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور آج صرف میں ہی امین نہیں ہوں، آج یہاں پہ 3 امین ہیں۔ جی، یہ تفسیر کبیر میں امام رازی نے فرمایا ہوا ہے، فرمایا آج 3 امین ہیں، ایک جبرائیل امین ہے، ایک رسول امین ہے، ایک حضرت خدیجہ امین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں ابھی نعت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، یہ امام ذہبی کا جملہ ہے جو تاریخ اسلام میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، فرمایا تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر جناب والا اعلان نبوت کے بعد اگر سب سے پہلے کسی ہستی نے نعت پڑھی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہے نا، وہاں پہ جا کے ورقہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی جو آپ تعریف کر رہی ہیں نا ان کی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی ہی ایسی تعریف ہو سکتی ہے، یعنی کہ سب سے پہلی نعت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ۔ اور قرآن پاک میں ایک مقام پہ آیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں 2 باتیں کی، استفا یعنی کہ چننا، پہلے فرمایا کہ طہارت کے لیے چنا، پھر فرمایا نساء العالمین پہ عظمت کے لیے چنا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو قرآن پاک میں حضرت مریم کے لیے کہا، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، فرمایا خیر النساء بنی اسرائیل، واہ 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 واہ، سبحان خیر النساء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا مریم، سبحان اللہ۔ خیر النساء بنی اسرائیل مریم، اور پھر ارشاد فرمایا وخیر النساء ہذہ امہ خدیجہ، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے سب سے بہتر حضرت مریم، اور اس کائنات میں میری امت میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ۔ دیکھیں بعد مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی حضور جب بھی بات ہوتی ہے حضرت خدیجہ کی بات ہوتی ہے، عمر میں دیکھیں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، باتیں بھی ہیں، جب بھی بات وہ ان کی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، فرمایا عائشہ جس وقت میرا ساتھ خدیجہ نے دیا تھا، اللہ اکبر، اللہ کیسا ساتھ دیا؟ علامہ صاحب فرما رہے تھے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، تاریخ اسلام کا یہ واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو آگے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی اعلان نبوت سے پہلے 15 سال حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ گزارے ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ کیسے گزارے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ذرا پریشان تھے، حضرت خدیجہ نے عرض کی حضور آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، فرمایا خدیجہ میں ابھی باہر نکلا تھا تو پہاڑوں میں ایک بیٹھا ہوا تھا قافلہ، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، میرا دل بڑا کیا میں اسے دوں، لیکن وہ کیا میں دیتا، جیسے ہی بات سنی
تو ایک لسٹ بنا لی، حضور بلا کے لائے ان سب کو، وہ سب کو بلا کے لائے، قصہ مختصر، اتنی اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ختیجہ کے درمیان اتنا ڈھیر لگ گیا، حضور کھڑے ہوئے تو ختیجہ کو نظر نہیں آ رہے، اور عرض کی حضور یہ سارا کا سارا آپ کے قدموں پہ قربان، جسے دل کرے دے۔ صاحب بھائی دوسرا جملہ بڑا عجیب جملہ ہے، اگر انہوں نے سب محبوب کے قدموں میں رکھا تو محبوب نے بھی شام سے پہلے سارا ہی چھوڑ دیا۔ مال سے محبت نہیں ہے، مال سے پیار نہیں ہے، ایسے ہی سب قربان کر دیا۔ اور دوسری بات میں آگے ذرا تیزی سے آؤں، آپ نے کہا کہ آج کے دور میں جی جی دیکھیں سب سے پہلے ایمان کون لے کے آئی؟ حضرت ختیجہ۔ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ اور سب سے پہلے ابھی ثنا خان نے بہت خوبصورت وہ فرمایا کہ حافظ قرآن، یعنی اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ سب کی حافظہ تھی جی، وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھیں احادیث پاک میں آتا ہے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل علیہا، کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا نیک کام کیا اور اس کے بعد آنے والے وہ کام کرتے گئے تو وہ جتنے بھی آنے والے وہ کام کریں گے ان سب کا اجر اس پہلے کو ملتا رہے گا۔ سب سے پہلے ایمان حضرت ختیجہ نے کیا قبول کیا، اب جو بھی ایمان قبول کرتا جائے گا اس کا ثواب ختیجہ کی بارگاہ میں پہنچتا جائے گا، جو بھی اسلام میں داخل ہوتا جائے گا اس کا ثواب جو ہے تو ختیجہ کی بارگاہ میں پہنچتا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف کس وجہ سے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا کام حضرت ختیجہ نے کیا، تو اب میں تمام ناظرین جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ کوئی ایسا پہلا کام کریں۔ اگر آپ کے خاندان میں حافظ قرآن نہیں ہے تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، پہلا کام کریں۔ اگر کوئی پردہ نہیں کرتا تو آپ پہلا کام کریں، پردہ کرنے والی بن جائیں۔ آپ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آپ پہلی نماز پڑھنے والی بن جائیں۔ جب آپ اپنے خاندان میں پہلی پردہ کرنے والی بنے گی تو جتنے بھی بعد میں خاندان میں پردہ کرنے والے آئیں گے وہ سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں جاتا جائے گا۔ یعنی کہ پہلا کام آپ کریں، شروعات کریں۔ حضرت ختیجہ نے شروعات کی اور وہ سارا نظام جو ہے ختیجہ کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو فتح مکہ جب ہوا تو دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آج تو مسکرانے کا دن ہے، فرمایا صحابہ تمہیں نہیں پتا، ختیجہ نے مجھے کسی اور حال میں دیکھا تھا، آج کہیں مجھے دیکھتی۔ وہ ختیجہ نے تب دیکھا تھا جب کوئی ماننے والا نہیں تھا، جاننے والا نہیں تھا۔ آج دیکھو یہ نظام، آج کہیں ختیجہ ہوتی تو دیکھتی کہ میرا کیا حال ہے۔ جیسے ہی حضرت ختیجہ کی ایک بڑی عورت آ گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آ کے کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کنگا کون کرتا ہے، آپ کو تیل کون لگاتا ہے، او جناب اور آپ کی خدمت کون کرتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں تو بڑا حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، ایسی باتیں تو بیویاں ہی کرتی ہیں نا، اب آپ کو کنگا کون کرتا ہے؟ اس سے لگا کہ پہلے تو میں کرتی تھی، اب کون کرتا ہے؟ تو میں آگے ہو گئی، تو میں نے کہا حضور کیا وجہ، یہ کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ میری ختیجہ کی سہیلی ہے، جب یہ آیا کرتی تھی ختیجہ کبھی مجھے تیل لگا رہی ہوتی تھی، کبھی جناب والا مجھے کنگا کر رہی ہوتی تھی، تو آج جب مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ وہ کون کرتا ہے۔ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پہ حضرت ختیجہ کا نام لیا ہے، یہ ہے وہ ہستی حضرت۔